السلام عليكم ورحمة الله العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جنہوں نے ہم سب کو مسلمان گھروں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک یہ دین اسلام پہنچایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد مادۃ و تفسیر میں ہم آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے، آپ سبھی طلبہ و طالبات کے سامنے سورۃ الشمس، جو آخری پارہ قرآن مجید کی ہے، اس میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورۃ الشمس ہے۔ اس سورہ کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے ہم رکھیں گے، اور آپ سے بھی طلبہ و طالبات اس تفسیر کی طرف یا اس کے ترجمے کی طرف یا اس کے الفاظ کی طرف خصوصی توجہ مبذول فرمائیں۔ جو ہمارے پاس آج کا درس ہے سورۃ الشمس کا، وہ ہے سورۃ الشمس۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں کل آیات جو ہیں وہ ہیں 15۔ اور اس سورہ کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس نے ایک اور چیز ذکر کی ہے کہ سورۃ الشمس جو ہے یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی جو سورت ہے اس کے بعد نازل ہوئی۔ جو سورۃ القدر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے بعد یہ سورہ نازل کی گئی جس کا نام سورۃ الشمس ہے۔ اسی طریقے سے حسن بصری بھی ہیں، امام قتادہ ہے، محمد بن مسلم الزہری ہے، اسی طریقے سے علی بن ابی طلحہ، یہ سارے اسلاف جو ہیں، یہ سارے مفسرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الشمس جو ہے یہ مکی سورہ ہے۔ تو ہمیں یہ بات پتہ چلی سب سے پہلے کہ سورۃ الشمس جو ہے یہ مکی سورہ میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ چلیے ہم اس سورے کا جو ہے پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی تفسیر ایک ایک آیت کر کے ہم آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب سے پہلے والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی، قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاها، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے۔ واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے۔ والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، اور اس کی تفسیر آگے آ جائے گی کہ کیا مراد ہے۔ والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی۔ ونفس وما سواها، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔ یہاں تک کہ 7 آیتیں ہیں۔ ہم نے شروع میں بتا دیا کہ اس کی کل آیتیں جو ہیں وہ ہیں 15۔ ہم سب سے پہلے والشمس وضحاها کی طرف جو ہے رجوع کرتے ہیں۔ والشمس وضحاها، یہ واو جو اس میں شروع میں استعمال کیا گیا ہے یہ واو قسمیہ ہے، یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین سورج کی قسم کھا کر کہتے ہیں والشمس وضحاها،
سورج کی قسم اور اس کے دھوپ کی قسم۔ اب اس ضحاہا کے بارے میں مختلف مفسرین جو ہیں اپنی اپنی آرا پیش کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ضحاہا سے مراد اس کی روشنی، بعض نے کہا کہ اس کا چمکنا مراد، اور بعض اسلاف جو ہیں، بعض مفسرین جو ہے انہوں نے کہا کہ وضحاہا سے دن مراد۔ ضحا کا اصل معنی جو ہے یہ ہے چاست کا وقت۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا ضحا کے معنی چاشت کا وقت بھی ہے، جب سورج جو ہے خاصا بلند ہو جاتا ہے، اور اس وقت کی دھوپ بھی، جبکہ روشنی کے علاوہ سورج کی گرمی بھی اہل زمین کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو مختلف تفاسیر ہیں ضحا کے بارے میں۔ علی کل حال یہاں پر پہلی 7 آیتوں میں اللہ رب العالمین خالی قسم کھا کے یہاں پہ یہ ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کا جواب آگے آ جائے گا۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی یا دن کی یا اس کے روشنی کی یا اس کے چمکنے کی۔ والقمر اذا تلاہا، یہاں پر دیکھ لیجیے آپ، والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی، پہلے سورج کی قسم اس کے بعد چاند کی قسم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی اور جب اس کے پیچھے آئے، یعنی تلا جو ہے تلاہا، یہ اصل میں تلا سے نکلا ہے۔ تلا کا معنی کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے پیچھے آنا، یہ آپ لوگ اپنی جگہ لکھ کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تلا کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا دوسری چیز کے پیچھے پیچھے آنا یا بار بار آتے رہنا۔ اور یہاں پر دیکھو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورج کی قسم کھائی اور اس کے بعد چاند کی قسم کھائی، کیونکہ سورج ختم ہوتے ہی چاند نکل آتا ہے۔ یعنی کچھ مہینے، اکثر مہینوں میں کچھ اکثر ایام ایسے ہوتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد چاند نکل آتا ہے، سورج ڈوبنے کے بعد چاند نکل آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر نیچے لکھی گئی ہے، تو یہاں پر دیکھ لیجیے آپ نمبر 3 میں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، ضحا کا معنی روشنی بھی، یا مطلب ضحا سے دن ہے یا سورج کی اور دن کی قسم، جیسے میں نے تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد والقمر اذا تلاہا، یعنی جب سورج غروب ہونے کے بعد وہ طلوع ہو، جیسا کہ پہلے نصف مہینے میں ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے، یعنی قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے، یعنی یا تاریکی کو دور کرے، کیونکہ جب دن آ جاتا ہے تو رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ ظلمت کا پہلے ذکر تو نہیں ہے، لیکن سیاق اسی پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا، قسم ہے دن کی جب کہ وہ نمایاں ہو جائے یا جب سورج اس کو نمایاں کر دے۔ تو یہاں پر بھی یعنی جب دن کے وقت سورج پوری روشنی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور تمام اشیاء جو ہیں وہ نمایاں ہو جاتی ہے، وہ تمام اشیاء جو ہیں دن میں واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے، یعنی جب وہ دن کی روشنی کو ڈھانپ لے، جب وہ دن کی روشنی کو ڈھانپ لے، کیونکہ یعنی سورج کو ڈھانپ لے۔ سورج سے دن میں روشنی آ جاتی ہے، سورج سے تمام اشیاء واضح ہو جاتے ہیں، نمایاں ہو جاتے ہیں، لیکن جب رات آ جاتی ہے وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا، جب سورج کو ڈھانپ لے اور ہر صفت اندھیرا چھا جائے، رات آ جاتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، دن آ جاتا ہے تو چمک آ جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَا، یعنی جب رات کی تاریکی چھا جائے اور سورج کی روشنی کا نشان تک باقی نہ رہ جائے۔ اس کے بعد وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جسے اس نے بنایا۔ یہاں پر بنانے سے مراد ہے وہ ذات جس نے آسمان کو بنایا، اور وہ ذات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہاں پر وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، یعنی اس ذات کی جس نے اس سے بنایا۔ پہلے معنی کی رو سے ما بمعنی من ہوگا، یعنی وَالسَّمَاءِ وَمَن بَنَاهَا۔ اصل میں اکثر مفسرین کہتے ہیں یہاں پر وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا کے بجائے جو ہے اصل اس کا ہے
वस्समाई कसम है आसमान की, वमन बनाहा और जिसने इसको बनाया, मन मीम और नून, यहाँ पर वमन बनाहा, लेकिन यहाँ पर जो मा इस्तेमाल किया गया इसके भी कुछ मतलब जो है मुफस्सिरीन ने जिक्र किए हैं। दो मतलब हैं इसके, एक ये कि माँ को मन के माना में लिया जाए और इसकी मिसालें भी कुरान में मौजूद हैं, या दूसरा ये कि माँ को माँ के माने में ही समझा जाए। इसी सूरत में माना होगा कि आसमान की कसम जैसा कि इससे शानो अजमत वाला बनाया है। वल अर्दी वमा तहाहा, वल अर्दी वमा तहाहा, कसम है जमीन की जब इसे हमवार करे, कसम है जमीन की जब अल्लाह ने इसको हमवार कर दिया। तो यहाँ पर भी जमीन को यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन को फैला दिया। यहाँ पर नंबर 8 में देख लीजिए आप, यानी या जिसने इसे हमवार किया, इसका मतलब यह है कि जमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैला दिया है कि वो मखलूक की नफ्स्यों वमा वनफ्स्यों वमा सव्वाहा। तो यहाँ पर आप लोग मैं दोबारा इसको शेयर करता हूँ। वनफ्स्यों वमा सव्वाहा, वनफ्स्यों वमा सव्वाहा। यहाँ पर अक्सर इसमें प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर आज नेटवर्क की इंतहाई ज्यादा प्रॉब्लम है। वनफ्स्यों वमा सव्वाहा के माना ये है कि और इंसान की जान की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है कि जिसने इसे ठीक कर दिया, और खुद की कसम वनफ्स्यों वमा सव्वा, कसम है नफ्स की और उसे दुरुस्त बनाने की, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के नफ्स को मुतनासिबुल आदा बना दिया, यानी इसको बेढंगा नहीं बना दिया, बेकारा नहीं बना दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अच्छे से यानी नफ्स को पैदा करके वो तमाम ज़ाहिरी और बातिनी कुव्वतें रख दी जिनसे काम लेकर वो ऐसे सब काम सर अंजाम दे सके जिनके लिए इसे पैदा किया गया। सवाह के मफहूम में ये बात शामिल है, सवाह के मफहूम में ये बात शामिल है कि इंसान पैदाइशी तौर पर न गुनहगार पैदा हुआ जैसा कि ईसाइयों का अकीदा है, और ना ही इंसान शर पसंद पैदा हुआ है जैसा कि बाज़ गुमराह फिरकों का ख्याल है, बल्कि इंसान की फितरत में रास्ती और सच्चाई व वदीयत की गई है। झूठ बोलना वो बाद में सीखता है, वो एक दूसरे के साथ खैर ख्वाही के जज्बे से मिलजुल कर रहना चाहता है। दूसरों की बदख्वाही और ईजा पहुंचाना वो बाद में सीखता है। इसकी फितरत में तौहीद है, शिरक करना वो बाद में सीखता है, जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर कोई बच्चा जो है इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, फिर इसके माँ बाप अबवाहु युहविदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, फिर इसके माँ बाप इसे यहूदी या ईसाई या मजूसी बना देते हैं, जैसे कि सही बुखारी किताब तफसीर में है। वनफ्स्यों वमा सव्वाहा, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम यहाँ पे देख लेंगे फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वा, यहाँ पर इल्हाम का लफ्ज जिक्र किया गया, फिर समझ दी इसको बदकारी की और बचकर चलने की, यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने दो रास्तों का जिक्र किया, फुजूर और तकवा का, शर और खैर का। तो इल्हाम के माना वो बात है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पहले इसकी तफसीर, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। इल्हाम का मतलब या तो ये है कि इन्हें अच्छी तरह समझा दिया और इन्हें अंबिया अलैहिस्सलाम और आसमानी किताबों के जरिए से खैर व शर की पहचान करवा दी, या मतलब है कि इनकी अक्ल और फितरत में खैर और शर, नेकी और बदी का शऊर वदीअत कर दिया, ताकि वो नेकी को अपनाए और बदी से इज्तनाब करे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे इल्हाम को देखना है कि इल्हाम कहते किसको है, इल्हाम का क्या माना है। फअल्हमहा, इल्हाम जो है, इल्हाम का माना ये वो बात है जो अल्लाह ताला या मलाउल आला में, जो मलाउल आला की जानिब से बगैर किसी वास्ता के दिल में डाल दी जाए। ये वो बात है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर किसी वास्ता किसी के दिल में डाल देता है और बेमाना समझ और बसीरत अता फरमाते हैं।
توفیق دینا، یہ الہام کا معنی ہو سکتا ہے، اور الہام شیطان کی بھی طرف سے ہو سکتا ہے جبکہ وہ نصوص شرعیہ کے خلاف ہو۔ وہی اور الہام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ الہام کا اطلاق صرف ذوی العقول پر ہوتا ہے جبکہ وہی عام ہے، وہی جو ہے یہ عام ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ الہام کا تعلق کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے ہوتا ہے جبکہ وہی میں بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ یہاں پر دیکھیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10، یہ دو آیتیں جو یہ جوابی قسم ہے، یعنی والشمس وضحاها یہ بھی قسم ہے، والقمر اذا تلاها وہ بھی قسم ہے، والنہار اذا جلاها یہ ساری قسمیں جو اللہ رب العالمین یہاں پر کھاتے ہیں، تو ان قسموں کا جواب یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح من زکاها، جس نے اس سے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، بتحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، وقد خاب من دساها اور وہ خسارے میں، وہ خاک میں اس نے اپنے نفس کو ملا دیا جو ناکام ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کی حقیقت یہ بیان کی کہ جس نے اپنے نفس کو کفر و شرک سے، فاسد عقائد سے، اخلاق رذیلہ سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس شخص نے اپنے زمین کی آواز کو جو اس سے خیر و شر پر متنبع کرتی رہتی ہے خاک میں دبا دیا، وہ نامراد ہو گیا۔ اب دیکھیے، اب یہاں پر قوم سمود کا ذکر، کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جٹلایا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جٹلایا، اذ انبعث اشقاہا جب ان میں کا بڑا بدبخت اٹھ کر کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی بھاری کی حفاظت کرو، فکذبوہ فعقروہا ان لوگوں نے تو اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچے کاٹ دی، اس کو زخمی کر دیا، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا پس اللہ رب العالمین نے ان کے رب نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا اور ان کے گناہوں کے باعث جو ہے ان پر ہلاکت ڈال دی، پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور بستی کو برابر کر دیا، ولا یخاف عقباہا وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے۔ یہاں پر آپ لوگ اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں کذبت ثمود بتقواہا۔ نمبر 4 میں دیکھ لیجئے، آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، یعنی جس نے اسے گمراہ کر دیا وہ خسارے میں، دسا یعنی وقت خواب من دسا، دسن تدسیس سے ہے جس کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں چھپا دینا، دسا کے معنی ہوں گے جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا اور اسے بیکار چھوڑ دیا اور اسے اللہ کی اطاعت اور عمل صالح کے ساتھ مشہور نہیں کیا۔ یہاں پر کذبت ثمود بطغواہا، طغیان وہ سرکشی جو حد سے تجاوز کر جائے، اسی طغیان نے انہیں تکذیب پر آمادہ کر دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے قوم سمود نے انتہائی زیادہ تکذیب کی تھی، انتہائی زیادہ وہ سرکش ہو گئے تھے، اسی لیے قوم سمود کا یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کذبت ثمود بتقواہا اذ انبعث اشقاہا جب ان میں ان کا ایک بدبخت کھڑا ہوا۔ یہ قوم سمود جو تھا ان کا مسکن بالکل مکہ کے قریب تھا، اور اہل مکہ میں ان کی داستان زبان عزت عام تھی، یعنی وہ ان کی داستان عام ہوتی تھی، وہ سرکشی کی راہ اختیار کر چکے تھے۔ یہ قوم کا سب سے بڑا زیادہ بدبخت شخص کون تھا؟ یہ سو اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ انبعث اشقاہا جب ان میں بڑا بدبخت کھڑا ہوا۔ اس کی وضاحت جو ہے مختلف احادیث سے ہمیں ملتی ہے، جیسے صحیح بخاری کتاب تفسیر سے عبداللہ بن زمعہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں صالح پیغمبر کی اونٹنی اور اس شخص کا ذکر کیا جس نے اس اونٹنی کو زخمی کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدبخت اس کام کے لیے تیار ہوا وہ ایک جری، شریر اور مضبوط شخص جس کا نام قدار بن صالح تھا، جو اپنی قوم میں ابو زمعہ کی طرح تھا، یہ کھڑا ہوا۔ انہوں نے انتہائی زیادہ جو ہے حد سے تجاوز کیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر 6 میں یعنی اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، یعنی اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں
نہ یعنی اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اسی طرح اس کے لیے پانی پینے کا جو دن ہے اس میں گڑبڑ نہ کی جائے۔ اونٹنی اور قوم سمود دونوں کے لیے پانی کا ایک ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا، اس کی حفاظت کی تاکید گئی تھی، لیکن ان ظالموں نے پرواہ نہیں کی۔ طيب اس کے بعد فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو کیا کیا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈال دی۔ یہاں پر یہ کام ایک ہی شخص کردار نے کیا تھا، لیکن چونکہ اس کی شرارت میں اس کی شرارت جو ہے، اس شرارت میں قوم میں بھی اس کے ساتھ تھی، اسی لیے اس میں سب کو برابر کا مجرم قرار دیا گیا، اور تکذیب اور اونٹنی کی کوچے کاٹنے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی۔ یہاں پر اب ایک شخص نے یہ کارنامہ انجام دیا، لیکن پوری قوم کا ذکر اللہ رب العالمین نے قوم سمود کا یہاں پہ ذکر کیا، جس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ ایک برائی کا ارتکاب کرنے والے اگر چند ایک افراد ہوں، لیکن پوری قوم اس برائی پر نکیر کرنے کے بجائے اسے پسند کرتے ہو، تو اللہ کے ہاں پوری قوم اس برائی کے مرتکب قرار پائے گی۔ جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی فرمایا ہے کہ کل امتی معافی الا المجاہری، کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن اس قوم کو اللہ معاف ہی نہیں فرما دے گا جو اعلانیہ، جو علی الاعلان جو ہے بدکاری، علی الاعلان گناہ کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی اگر کوئی ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں کوئی گناہ کر لیتا ہے، تو پھر کوئی شخص خاموش رہ جاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہتا، وہ اس کو نہی عن المنکر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ جب قوم میں عذاب ڈال دیتا ہے تو پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وَلَا يَخَافُ، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے۔ یہاں پر اس کی تفسیر میں دیکھ سکتے آپ، تباہ کن انجام یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس نے انہیں سزا دی ہے کہ کوئی بڑی طاقت اس سے بدلہ لے گی، وہ انجام سے بے خوف ہے، کیونکہ کوئی ایسی طاقت نہیں، کیونکہ کوئی ایسی طاقت نہیں، کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس سے بڑھ کر یا اس کے برابر ہی ہو، جو اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتی ہو۔ یہاں پر بھی جب دنیا دار بادشاہ جب کسی قوم یا ملک پر حملہ کرتے یا ان سے اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو اپنی اسی کارروائی کے نتائج و عواقب پر نظر رکھتے ہیں کہ مثلا اس حملہ کا رد عمل کیا ہوگا، کہیں ہماری اپنی ہی رعیت تو اس کے خلاف نہ اٹھ کھڑی ہوگی، یا مخالفت قوت ہمارے حملے کے رد عمل کے طور پر کیا کچھ کا، جو رد عمل کے طور پر کیا وہ کچھ کارروائی کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتے، وہ ایسی تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتے، کیونکہ اللہ رب العالمین ایک ایسی ذات ہے جو قدیر ہے، جو قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ لہٰذا ہم سبھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام احکام پہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔